احسان رمضان، احسان رمضان، احسان رمضان، احسان رمضان۔ اسلام نے عورت کے وجود کو تقدس اور احترام بخشا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کا بھرپور اعتراف بھی کیا ہے، اور عورت کو وہ تمام حقوق اور تحفظات فراہم کیے ہیں جو اس کے فطری فرائض کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل معاشرے کے اندر عورت کو کوئی آزاد اور خود مختار وجود میسر نہیں تھا، ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض جگہوں پر تو عورتوں اور جانوروں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر عورت کو تقدس اور احترام بخشا۔ اسلام کی علم برداری کا جو مثالی دور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین کا جو دور ہے یہ اسلام کی علم برداری کا ایک نمونہ اور مثالی دور ہے۔ اگر ہم اس دور کے اندر دیکھیں کہ عورت کو معاشرتی طور پر کیا حیثیت حاصل تھی تو مغربی میڈیا کے وہ تمام اعتراضات بے بنیاد نظر آتے ہیں جو آج کل عورتوں کے حوالے سے اسلام پر کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا مسلسل اور منظم انداز سے اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اگر اسلامی نظام قائم ہوا تو عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا، عورت کو اس کی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، اور وہ عورتوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک جو بنیادی اعتراضات ہیں ان کا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو رائے کی آزادی کا حق نہیں دیتا، کہ اسلام کے اندر عورت آزادی کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد اعتراض ہے، کوئی بنیاد نہیں اس کی۔ اسلام نے عورت کو جو آزادی یا رائے کا حق دیا ہے اس کا جو معیار قائم کیا اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ مدینہ منورہ کی ایک بوڑھی عورت حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکتی ہے اور کہتی ہے عمر اس وقت کو یاد کرو جب عکاظ کے بازار میں تجھے صرف عمر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن آج تجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اس لیے یہ یاد رکھنا اس بات کو، اور اللہ سے ڈرنا اور انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المؤمنین سر جھکائے اس بڑی عورت کی باتیں سن رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اسلام نے مرد کو آزادی رائے کا حق دیا اس طرح عورت کو بھی آزادی رائے کا حق دیا۔ اور دوسرا وہ اعتراض اسلام پر یہ کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے کہ حق طلبی کا حق اسلام عورت کو نہیں دیتا، یعنی اسلام عورت کے حقوق کو دباتا ہے، عورت کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے جائز حق کو بھی اپنے جائز حق کا مطالبہ کر سکے۔ یہ اعتراض بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق جائز حق ہے تو اس پر ڈٹ جاؤ اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی، جتنا مرضی کوئی آپ پر زور ڈالے، جب آپ کا جائز حق ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو پھر الگ بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ غلام تھی، باندی تھی یہ، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی عورت کو آزاد کر دیا جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
غلامیت کے اندر اس کا جو نکاح ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو برقرار رکھے اور چاہے تو وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو بریرہ کو میرے ساتھ رہنے پر آمادہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو، ان کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار عورت تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف مشورہ ہے میرا۔ آپ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا یہ مشورہ قبول نہیں کر سکتی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود بھی اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے حق پر ڈٹ جائے اور اس کو کسی کی بھی کوئی زبردستی کسی کا فیصلہ ماننے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی مثال کوئی کیسے قائم کر سکتا ہے؟ اور تیسرا جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام کے اندر تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہوتے، اسلام عورتوں کو گھروں تک محدود رکھتا ہے اور اس کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتا۔ اگر اسلامی نظام قائم ہوا تو عورت جاہل رہیں گی، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اعتراض بھی دوسروں کی طرح بالکل بے بنیاد ہے۔ آج ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا ہے اس میں ایک بڑا حصہ عورتوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 روایات مروی ہیں، اور وہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی، درس بھی دیا کرتی تھی۔ ان کے شاگردوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی شامل تھی، وہ مردوں کو بھی تعلیم دیتی تھی اور عورتوں کو بھی تعلیم دیتی تھی۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام اپنے دینی معاملات میں رجوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر مرد و عورت پر اتنا دین کو سمجھنا ضروری اور فرض ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے حلال اور حرام کو سمجھ سکے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام تعلیم کے مواقع میسر نہ کرے؟ اور چوتھا وہ اعتراض اسلام پر یہ کرتے ہیں کہ عورت کو معاشی تحفظ فراہم نہیں ہے۔ اور یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے مغربی دنیا کا، اس میں بڑی اقوام افراط و تفریط کا شکار ہے۔ مغرب نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو فطری طور پر عورت کے ذمے ہیں، اس میں بچے کی پیدائش ہے، بچے کی پرورش ہے اور گھر کے اندرونی جو نظام ہے اس کی دیکھ بھال ہے۔ یہ مرد چاہ کر بھی ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ عورت کو ہی کرنے پڑنا، عورت نہیں کرنے ہیں۔ یہ عورت بھی اسے نہ کسی دوسرے کو وہ حوالے کر سکتی ہے اور نہ خود اس سے وہ بھاگ سکتی ہے، یہ تو عورت کو کرنے ہی کرنے ہیں یہ کام، یہ فطری طور پر فطرت میں اس کے شامل ہے۔ اور اگر اس فطرت کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر ہمارے معاشرے کا بھی وہی حال ہوگا جو آج مغربی دنیا کا ہو رہا ہے۔ ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بالکل بگڑ چکا ہے، وہ خود سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیسا ہوا۔ تو یہ تو کام ویسے وہ ہیں جو عورت کے ذمے ہیں اور فطری طور پر وہ کرنا ہی کرنے اس نے۔ اب مغربی دنیا نے ایک بڑا خوشنما نعرہ لگایا کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، لہٰذا جس طرح مرد جو ہے وہ باہر روزی کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گھر سے باہر نکلے، وہ بھی ملازمت کرے اور اپنے معاش کے لیے وہ تگودو کرے۔ اب نعرہ تو بڑا خوشنما تھا، لیکن اس کے پیچھے عورت کو ڈبل ذمہ داری دی گئی، ایک تو وہ گھر کی ذمہ داری اور ایک باہر کی ذمہ داری وہ بھی عورت کو دی گئی۔ لیکن اسلام نے عورت کو دھوکہ نہیں دیا، اسلام نے کہا کہ جو فطری اصول ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔
عورت کو کہا کہ آپ کے ذمے ہے صرف گھر کو سنبھالنا، اور مرد کے ذمے ہے کہ وہ باہر کی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ عورت کی پورے کرے. اور عورت کو یہ عدالتی بھی حق دیا کہ اگر کوئی مرد اس کو وہ خرچہ نہیں دیتا یا اس کے وہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا، تو وہ عدالت میں جا کے وہ ذمہ داریاں اور وہ حقوق اور وہ خرچے میں مانگ سکتی ہے. عدالتی سطح پر اس کو تحفظ فراہم کیا. لیکن مغربی دنیا بڑی عجیب، اس نے عورتوں پہ پٹی پڑھائی. اب ذرا آپ غور کریں کہ ملازمت کرنا یا کوئی کام کرنا باہر، یہ کوئی مشقت کا کام ہے اور یہ ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے. لیکن مغربی دنیا نے اس پر حقوق کا ٹیبل لگا دیا کہ بھئی یہ حق ہے، اور عورت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر تمہیں ملازمت سے روکا جائے گا تو گویا کہ تمہارا حق مارا جا رہا ہے. حالانکہ یہ حق نہیں، یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام عورت کو بالکل ملازمت کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام بالکل عورت کو ملازمت کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے عورت کو جو فطری ذمہ داری ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے. دوسری یہ کہ عورت پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کی صلاحیت سے بڑھ کر ہو. تو یہ وہ چند اعتراضات ہیں جو وہ اسلام پر کرتے ہیں اور عورتوں کا ذہن بنا رہے ہیں. اور اس مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عورت مارچ بھی نکالا جاتا ہے اور وہ جلوس نکلتے ہیں عورتوں کے، اور عجیب قسم کے انہوں نے سلوگن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں، ان پر ایسی بیہودہ کلمات لکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر شرم آتی ہے ان کو. اور چند سال پہلے ان کا وجود برائے نام تھا پاکستان کے اندر، لیکن اب ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تو جو بڑے شہروں کے امیر اور لبرل ذہنیت رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری عورتیں بھی ان عورتوں کے ساتھ جلوسوں پر نکلا کریں گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے ان کو دیے تھے، اب مغربی دنیا ہمارے اس معاشرے پر قیاس کر کے عورتوں کو ورغلا رہے ہیں. لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اگر اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے گا تو کوئی کلچر، مغربی کلچر ہو یا کوئی بھی کلچر ہو، وہ اس اسلامی کلچر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.